अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी शुरू करते हैं इश्क आतिश का पार्ट 32। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमेरा मेहमानों के दरमियान मगर इस रुख से बैठी थी कि कोई भी अगले दरवाजे या पिछले लॉन की तरफ जाता तो फ़ौरन उसकी नज़र में आ जाता। इसने वजदान को आते देखा तो मलिहा के पास जाने के ख्याल से खड़ी हो गई, लेकिन फिर वजदान को नूरुल हुदा के पास जाते देखकर रुक गई। कुछ सेकंड बाद वो स्टेज से उतरा, इसके पीछे ही आफाक भी स्टेज से उतर गया। फिर दोनों में मुख्तसर सी बातचीत हुई। वजदान चला गया तो सुमेरा ने मायूसी से सर झटक दिया। एक पल को उसे लगा था कि शायद वजदान नूरुल हुदा को सब बता देगा, लेकिन ख़ुद को नॉर्मल करते हुए वो पिछले लॉन की तरफ आ गई। इसने आबनूसी दरवाजे की चौखट पर कदम रखा ही था कि ऊपर जीने पर कमरे के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ी मलिहा पर उसकी नज़र ठहर गई। न जाने वो क्या एहसास था जिसने सुमेरा को दहला दिया। फुप्पा जान! किसी खौफ के ज़ेरे असर वो चिल्लाई और बजाय मलिहा के पास जाने के उल्टे पैरों बाहर को दौड़ पड़ी। फुप्पा जान! मलिहा! इतना बोल कर ही हाँफने लगी तो बाबा जान परेशानी भरी उजलत से बोले, क्या हुआ मलिहा को? सीने पर हाथ रखकर दिल को काबू करते हुए उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा, मलिहा अपने कमरे के बाहर बेहोश पड़ी है। इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नूरुल हुदा गले में पड़ी फूलों की माला खींच कर उतारते अंदर की तरफ भागे। बाबा जान भी इनके पीछे थे। नूरुल हुदा नीचे से ही मलिहा के बेहोश वजूद को देख चुके थे। वो कई कई सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते मलिहा के पास आ बैठे और फुर्ती से उसे अपने बाजू पर सीधा किया। इसका चेहरा पसीने से तर था, पलकें नम हो रही थीं, नीम व होंठों में मध्यम इर्ताश था। इसकी सांसें अटक रही थी और दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि नूरुल हुदा इसकी बेतरतीब धड़कनों को अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। इन्होंने मलिहा की नब्ज़ टटोली जो डूबती जा रही थी। फिर सीढ़ियों पर भागते आफाक को देखकर चिल्लाए, आफाक, गाड़ी निकालो! और वो सर हिलाता पलट गया। नूरुल हुदा की छठी हिस्स खतरे का इशारा दे रही थी। पास ही बैठे परेशान से बाबा जान को कोई दिलासा दिए बगैर इन्होंने आनन फानन मलिहा को बाजुओं में उठा लिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते चले गए। मेहमानों में अफरा तफरी मची थी। हर तरफ से क्या हुआ की आवाज़ें आ रही थीं। आफाक कार का इंजन स्टार्ट कर चुका था। समद ने फुर्ती से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। इतने में बाबा जान दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुके थे। नूरुल हुदा ने मलिहा को इनकी गोद में लिटा दिया और ख़ुद अगली सीट पर बैठ गए। नूरुल हुदा के बैठते ही आफाक ने कार को तूफ़ानी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों की अफरा तफरी के बाद फ़िज़ा एकदम साख्त हो गई थी। हैरत की ज़्यादती से हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर पहले जहाँ रंगो बू का सैलाब था, कहकों और मुस्कुराहटों का दरिया उमड़ रहा था, वहाँ अब यकलख्त अंदेशों के साए लहराने लगे थे। या अल्लाह! दरवाजे के आगे बने छोटे से बरामदे की सीढ़ियों पर बेदम होकर बैठी सुमेरा के लबों से दुआ की सूरत एक पुकार निकली थी। हमेशा निपे तले अंदाज में बर्ताव करने वाले बाबा जान हाथ पैर छोड़ बैठे थे। कभी वो मलिहा के हाथ चूमते, कभी उसके चेहरे को, फिर उसके गाल थपकते हुए आवाज़ें देने लगते, और जब पुकार राइगा जाती तो उसे खुद में भींच कर सिसकने लगते। ए अल्लाह, मेरे हौसले को ना आज़मा। ये दुआ उनकी ज़बान का विर्द बनी हुई थी। नूरुल हुदा बार बार मुड़कर देख रहे थे। इनकी आंखों में तशवीश बढ़ती जा रही थी। अचानक बाबा जान को ध्यान आया कि मलिहा दुल्हन बनी हुई है, तो वो आंखें झपककर धुंध को साफ करते हुए उसका चेहरा देखने लगे। बाबा जान ने ज़िंदगी में कई सदमे झेले थे, मगर कभी इनकी आंख नम नहीं हुई। लेकिन मलिहा को देखते देखते इनकी आंखें भर आईं तो वो उसकी पेशानी पर होंठ रखकर रो पड़े। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इनका हाथ में पकड़ा मलिहा का हाथ इनके हाथ से सिरक गया है। वो ठिठक कर अपने खाली हाथ को देखने लगे, फिर घबरा कर मलिहा की बंद पलकों को देखा और ज़ोर से चिल्लाए, आफाक, गाड़ी तेज़ चलाओ! आफाक पहले ही बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। इनके लहजे की सरसराहट को महसूस करके उसने रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। अस्पताल के एमरजेंसी डिपार्टमेंट के गेट पर गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा उतरे और पिछली तरफ का दरवाज़ा खोल कर मलिहा को निकालने लगे। स्ट्रेचर लाओ! की आवाज़ लगाता आफाक पीछे आया और मलिहा को निकालने में नूरुल हुदा की मदद करने लगा। कोई शख्स तेज़ी से स्ट्रेचर दौड़ाता हुआ आया था। इन दोनों ने मलिहा को कार से निकाल कर स्ट्रेचर पर डाल दिया। इस दौरान बाकी लोग भी पहुंच गए थे। एक हुजूम मलिहा के स्ट्रेचर के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। इमरजेंसी की इत्तला पाकर एक डॉक्टर तेज़ी से इस तरफ चला आया और रुके बगैर स्ट्रेचर को चलाते रहने का इशारा करते हुए
وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ، ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کیں، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بےکلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے۔ پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصر فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکمے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ لان میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں میں سے بھی لپٹی تھی۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے۔ صرف باہر سے ہی نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا۔ گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں پھیلائیں کھڑی تھی، مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا تھا۔ سجا سورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح، سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، آفاق کی گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی۔ بچے کچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور صمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظر چراتے ان کے نرگے میں سے نکل گئے۔ سمیرا نے دیکھا، آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی سیلف اورگنزا کا لال کامدانی دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کے زیور ہیں۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرا سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرا کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے۔ آفاق کہہ نہ سکا کہ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں۔ بدستور نظریں چراتے ہوئے اس نے صمد کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کارروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آ پہنچی تھی۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارا دیتی کرسیوں تک لے آئیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سوال کر رہی تھیں اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک سے گئے۔ نور الہدیٰ اتر کر پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا، جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسن نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا تو نور الہدیٰ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا دیا۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے، جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نڈھال ہوتے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا جسے نور الہدیٰ ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لان میں لے جا رہے تھے۔ ان کی زبان سے نالہ و فریاد بلند ہونے لگیں۔ سمیرا کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وجود کس کا ہے۔
اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، مگر موت کی بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساخت ہو چکے تھے، روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں۔ اس دھیمے شور نے سمیرہ کے ضبط میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ خدا سے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں۔ لب بھینجتے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا رعب و دبدبا نہ جانے کہاں سو چکا تھا۔ اس وقت تو وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے۔ انہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نورالہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھارس دینے کے لیے اٹھ گئے۔ نورالہدیٰ کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی عرضہ ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نورالہدیٰ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نورالہدیٰ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے، پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا، کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے۔ پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں، مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ آج کی ریڈنگ یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔